السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج کا ہمارا موضوع ہے گائیڈ لائنز فار فرسٹ ایئر MBBS اسٹوڈنٹس، کیونکہ اب پروف میں تقریباً 2 ماہ رہ گئے ہیں اور 2 ماہ سے بھی کم بنتے ہیں۔ 13 دسمبر سے نمز کا پروف سٹارٹ ہو رہا ہے اور پہلا پیپر بھی انیٹمی کا ہے۔ تو بچوں کو کالج سے تو وہ فری ہو رہے ہیں، آگے سینڈ اپس بھی ہیں یہ سارے۔ اب بچوں کو مسائل یہ ہیں کہ وہ پروف کے لیے کیسے پریپیئر کریں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہو۔ تو اس میں ہم بچوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے۔ ایسے بچے جنہوں نے تو ساتھ ساتھ پڑھا اور اب ان کو رویہ کی ضرورت ہے، وہ کیا کریں، کیا اسٹریٹجی اپنائیں۔ ایسے بچے جو ڈسٹنکشن لینا چاہ رہے ہیں، اور سب سے اہم وہ بچے جنہوں نے بالکل ابھی سٹارٹ لینا ہے، ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ہمارا فوکس بھی مینلی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا جو پاس کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے سارا سال نہیں پڑھا اور انہوں نے اس وقت پڑھنا ہے، وہ اپنی کیا اسٹریٹجی اپنائیں۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ اپنے پرائرٹیز کو سیٹ کریں۔ اس وقت میرے خیال سے سب سے اہم پرائرٹی آپ لوگوں کی پروف ہی ہونی چاہیے۔ باقی جتنی بھی ساری آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو لمیٹڈ کر دیں اور فی الحال سارا فوکس آپ کا پروف پہ ہونا چاہیے۔ پرائرٹیز یور ٹائم اینڈ پرائرٹیز یور شیڈیول۔ ایک شیڈیول بنائیں اور اس میں اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ مارننگ برڈ ہیں یا آپ رات کو دیر تک جاگ کے زیادہ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس چیز کا آپ کی افیکٹونیس پہ جو ہے نا فرق پڑے گا۔ اگر آپ مارننگ برڈ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ رات جلد سوئیں اور صبح اٹھ کے آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اپنی ڈسٹریکشنز کو کم سے کم کریں۔ اور مین ڈسٹریکشن ہم سب لوگوں کی، وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا موبائل ہی ہے، تو اس کا استعمال کم کریں۔ جو ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں آپ اس ٹائم کو بچا کے کہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کم کر کے آپ اس ٹائم کو بچا کے ان دنوں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے ٹائم کی، کہ آپ نے ٹائم کو بچانا ہے اور اس کو پھر اپنے شیڈیول میں ایڈ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ نے اپنی اسٹڈیز کو دینا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بکس کون سی پڑھیں۔ یہ کویسچن تو سال کے شروع میں ہونا چاہیے تھا، اس وقت تو بکس کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت یہ ہے کہ جو بھی آپ نے بک فالو کی تھی آپ اسی کو ہی پڑھیں، اب نئی بک کسی پہ بھی نہ جائیں۔ فزیو کے لیے آپ گائٹن کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں، لیکن گائٹن کبھی بھی آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنا نہیں سکھائے گی۔ پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کو پاس پیپر سے ہیلپ لینی پڑے گی کہ کویسچن آتا کس طرح سے ہے اور اس کویسچن کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر ہم فزیولوجی کی بات کریں تو فزیولوجی میں موسٹلی کویسچن پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ اگر 5 نمبر کا ہے تو آگے وہ اس میں اگر کوئی سینیریو بیسڈ ہے تو 1 نمبر کا ڈائگنوسس پوچھا ہوگا، پھر اس کی فزیولوجی یا پیتھو فزیولوجی پوچھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اینڈ پہ جو ہے نا ٹریٹمنٹ یا کوئی اور ڈیٹیل اسی ٹاپک سے متعلق پوچھ لی گئی ہو، یعنی کویسچن کے آگے پارٹس بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے یہ بیسٹ آپ کو پاس پیپرز بتائیں گے۔ آپ ایک دفعہ پاس پیپر ضرور دیکھیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے کون سے ٹاپک سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کون سے لیس امپورٹنٹ ہیں اور آپ نے کن کو زیادہ وقت دینا ہے۔ بکس اپنی جو ہے نا وہ نئی بک ابھی کوئی نہ سٹارٹ کریں جس سے آپ نے پہلے پریپریشن کی ہوئی ہے، انہیں کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، اپنا ایک ریویژن شیڈیول بنائیں۔ اور جو بچے جنہوں نے بالکل ابھی سٹارٹ کرنا ہے تو ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ٹاپکس کو کریں۔ جب آپ کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لیس امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں یا MCQs کے لیے خود کو پریپیئر کریں۔ یہ تھیوری کے لیے ہے، اور جو پریکٹیکل ہے اس میں آپ کو پاس پیپر اتنی زیادہ ہیلپ نہیں کریں گے۔ تھیوری کے لیے تو پاس پیپرز انف ہیں، اس میں سے انشاءاللہ 70% پاس پیپرز میں سے کویسچن آتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کے لیے آپ کو اگر انیٹمی ہے تو اس میں آپ کو گراس کو بہت اچھی طرح کرنا پڑے گا، وائوا کے پوائنٹ آف ویو سے اور آسپی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آسپی کو لائٹ نہ لیں، آسپی آپ کا جو ہے نا وہ مین جنک ہے، اس نے آپ کے نمبر کو انکریز کرنا ہے، اور وہ سارے نمبر ایسے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آسان ہے نسبتاً ایز کمپیئر ٹو وائواز لینا۔ تو آپ لوگ آسپی پہ زیادہ فوکس رکھیں، آسپی اچھی کریں انیٹمی کی۔ باقی اس کے بعد وائوا جو ہے وہ ٹوٹلی لک بیس ہوتا ہے اور آپ نے اس میں آن دا اسپاٹ پرفارم کرنا ہے۔ ریٹن میں تو آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ سوچ کے لکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس 3 گھنٹے کا ٹائم ہے اور اس میں آپ نے پورا پیپر جو ہے وہ کرنا ہے، جبکہ جو وائوا ہے وہ آپ نے اسپونٹینیسلی آنسر کرنا ہے۔ تو وائوا سے ریلیٹڈ جو ٹرکس ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نروس ہونے سے بچائیں، کول اور کام رکھیں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا افرمیشنز دیں کہ آپ نے اچھی تیاری کی، آپ کی تیاری ٹھیک ہے۔ جب آپ نے ایگزامینر کے سامنے جانا ہے جو آپ کا وائوا لے رہے ہیں تو اس معاملے میں ایک کام یہ کریں کہ آپ تھوڑی سی نا کنجوسی کا مظاہرہ کریں۔ جو آپ سے کویسچن پوچھا گیا ہے اس کا ٹو دا پوائنٹ اور کنسائز جواب دیں، لینتھی جواب نہ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ ٹاپک آپ کا اچھا ہے تو وہ اسی سے نیکسٹ کویسچن آپ کو کرے گا اور آپ اس ٹاپک میں سے 3-4 کویسچن اپنے لیے اور جنریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا وہ ٹاپک اچھا نہیں ہے تو پھر اچھے انداز میں ایکسکیوز کر کے
کہ سر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریکال ایٹ دس ٹائم، اور سر نیکسٹ کویسچن کر دیں. یہ نہ کہیں کہ سر میں نے یہ ٹاپک نہیں پڑھا تھا یا میں نے فلاں بک سے پڑھا فلاں بک سے نہیں پڑھا. تو وہاں ایگزامینر کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامینر کو کوئی آپ پہ ترس نہیں آنے والا. تو آپ بھی اپنے آپ پہ ترس نہ کھائیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے آپ کی، اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہیں ان میں ہے آپ کا اسٹڈی شیڈیول بنانا. اسٹڈی شیڈیول میں جو آپ کی روٹین ہے اس کو دیکھ لیں. اگر آپ مارننگ برڈ ہیں تو آپ مارننگ میں اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں، اور اگر آپ رات کو دیر سے جا کے پڑھ سکتے ہیں تو رات کو دیر سے جا کے اپنی روٹین بنائیں. لیکن اپنا ٹائم شیڈیول جو ہے وہ لکھ کے اور پھر اس کو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں. ایک ہے مائنڈ میپ بنانا، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. آپ اس کو کسی پیج پہ لکھیں اور اس کو 100% کوشش کریں فالو کرنے کی. اور جو آپ کا مضمون یا سبجیکٹ ویک ہے اس کو زیادہ ٹائم دیں، اور جس کی تیاری اچھی ہے اس کو کم ٹائم دیں. اچھا، کویسچن ہے کہ پاس پیپرز کو کیسے کریں. پاس پیپرز کو آپ سلیکٹیولی نہیں کر سکتے. اب پاس پیپرز آپ کو کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. بک میں تو ہو سکتا ہے آپ سلیکٹیو کریں کہ یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ لیس امپورٹنٹ ہے. جو بیسٹ طریقہ ہوتا ہے پاس پیپرز کو کرنے کا کہ آپ پاس پیپرز اپنے اٹھائیں، ان میں سے جو کویسچن آیا ہوا ہے وہ کویسچن دیکھیں اور اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں. سپوز کر لیں آپ کا کویسچن آیا ہوا ہے لمفیٹک ڈرینیج آف دا بریسٹ پاس پیپر میں. اب آپ پورا بریسٹ کا ٹاپک جو ہے نا وہ کریں. اس میں سے نو ڈاؤٹ کہ لمفیٹک ڈرینیج ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ اگر پورا ٹاپک کر لیں گے تو اگر اس میں سے آرٹیریل سپلائی آ جاتی ہے بریسٹ کی تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کارسینوما آف دا بریسٹ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. آپ پاس پیپر سے وہ کویسچن پک کریں اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کا ٹاپک ہے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں. اور جن بچوں نے پورا سال نہیں پڑھا، اب ان کے لیے آخری امید اور جو بیسٹ چیز ہے وہ پاس پیپرز کو بہت اچھی طرح کریں. یہ آپ کو 70% ہیلپ کر دیں گے. اس کے بعد جو نمس کے اندر جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں ان میں جو سینڈ اپس ہوئے ہیں ان سینڈ اپس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور ان سینڈ اپس کو بھی کریں. اور جو ڈیورنگ دا ایئر آپ کے اینڈ آف بلاک ایگزام ہوئے، کلاس ٹیسٹ ہوئے، ان کو کمپائل کر کے کہیں پہ وہ سارے کویسچنز کر لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کا تھیوری کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا. اور پریکٹیکل کے لیے وہی ہے کہ آسپی کو بہت اچھا پریپیئر کریں. آسپی جو ہے وہ آپ کے سب سے میکسیمم مارکس کو بڑھا سکتی ہے. اور جو وائوا ہے، وائوا میں آپ کے نروس جو ہے نا وہ کنٹرول ہونا چاہیے اور ریلیکس ہو کے وائوا دیں. انشاءاللہ آپ کا وائوا اچھا ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ.